اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق جو ہے یہ ہے اسی سبق یعنی درد کا مارا سبق جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ آج ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ تو ہم نے پہلے یہ سبق اچھی طرح سے پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ اب اس سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کا خلاصہ یعنی مختصر طور پر ہمیں یہ کہانی یا یہ ڈرامہ بیان کرنا ہے یا لکھنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا مختصر اور شارٹ جو کہانی ہے وہ یا خلاصہ ہم کہتے ہیں اس کو، یہ ہم کس طرح سے بتائیں گے یا ہم لکھیں گے۔ تو پہلے ہم چند الفاظ پر نظر لگائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے معنی اور مطلب کیا ہیں، تاکہ خلاصہ پڑھتے پڑھتے ہم کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ خلاصے میں کیا لکھا ہے۔ تو اس خلاصے میں یہ الفاظ ہیں: بنڈ ہے، ماہر ہے، سمور ہے، بت ہے، سیاہ، لاچار، ٹھگنا، ہکا بکا۔ یہ چند الفاظ جو ہیں یہ اس خلاصے میں آئے ہیں۔ تو یہ کچھ نئے بھی لگتے ہیں اور ان کے معنی تھوڑے سے مشکل بھی لگتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ پہلا لفظ جو ہے یہ ہے بنڈ۔ اس کے معنی ہیں یعنی دریائے جہلم جو ہے اس کے کنارے پر بنایا گیا ایک بنڈ جہاں پر سمجھو کی دکان تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد ماہر ہے اور ایک الفاظ یعنی اس کے معنی مہارت یا ہنر رکھنے والا، ایسا انسان، ایسا شخص جس کے پاس مہارت ہو، ہنر ہو، سلیقہ ہو، قابلیت ہو، اس کو ماہر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے سمور۔ سمور کے معنی کیا ہیں؟ سمور کے معنی یہ ہیں بالوں والی کھال سے بنائی ہوئی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو بالوں والی کھال سے بنائی گئی ہوں۔ تو اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے بت ہے۔ بت چونکہ عام لفظ ہے یعنی کسی چیز کی ہو شکل کو بت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے سیاح۔ سیاح نہیں، یہ سیاح ہے۔ سیاح کے معنی ہیں سیر کرنے والا یعنی وزٹر، جس کو ہم بولتے ہیں انگریزی زبان میں۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے لاچار۔ لاچار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، یعنی غریب، مفلس، جو دنیا دار نہیں ہو، جو امیر نہیں ہو، اس کو ہم لاچار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ اس خلاصے میں دیکھا گیا وہ ہے ٹھگنا۔ ٹھگنا ایک کسے کہتے ہیں؟ ٹھگنا کہتے ہیں کسی کو فریب یا دھوکہ دینے کو، یعنی کسی کو لوٹنے کو ٹھگنا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک لفظ ہکا بکا ہے۔ ہکا بکا کے معنی ہیں یعنی ہکا بکا کے معنی حیران کن، وہ بات جس سے انسان حیران ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ اس بات سے ہم ہکا بکا رہ گئی۔ پیارے بچوں، تو یہ تھے چند الفاظ۔ تو اس کے معنی پر ہم نے غور کیا، ہم نے دیکھا، ہم ان کے معنی کو سمجھنے کی اور بھی کوشش کریں گے تاکہ آنے والے سبق میں ہم کو کوئی بھی مشکل یا اڑچن پیش نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کروں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ اس خلاصے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اس کو بلا کسی مشکل کے لکھ سکیں گے، چاہے گھر پر لکھیں گے یا چاہے امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے کہ اس کا خلاصہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔
سمجھو کی دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے اس کنارے پر تھی جو بنڈ کہلاتا ہے۔ سمجھو ایک ماہر دستکار تھا۔ دستکار کے معنی ہیں ہاتھ سے بنانے والا انسان، یعنی جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں ان کو دستکار کہتے ہیں۔ ہاتھ سے بنانے والا کاریگر جو ایک ماہر دستکار تھا، اس کی دکان بھی بڑی مشہور تھی۔ وہ مختلف قسم کے جانوروں کی فر سمور بیچتا تھا۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کی بت بھی بناتا تھا جن کی کھالوں میں وہ روئی بڑی مہارت کے ساتھ بھرا کرتا تھا جو مردے ہوتے ہوئے بھی زندہ لگتے تھے، جیسے منہ کھولے ہوئے چیتے، بڑی بڑی آنکھیں، کھولے ہوئے 12 سنگے، سفید راج ہنس، بطخ وغیرہ۔ جانوروں کی کھالوں میں روئی کا جسم فٹ کرنے کا فن سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ سمجھو نے اپنی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، غریبی کے دن بھی دیکھے تھے، اپنی ماں کو خون تھوکتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن آج اس کا شمار شہر کے بہترین امیروں میں ہوتا تھا۔ ایک دن سمجھو کی اپنی دکان پر بیٹھا ہوکے کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا کہ اس کی دکان کے سامنے سے ایک سیاہ لڑکی گزری۔ لڑکی کی نظر دکان میں رکھے ہوئے چیتے کے بچے کے اس بت پر پڑی جو سمجھو نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا اور اسے اپنے دکان پر اس طرح سجا کر رکھا تھا کہ چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو یہ چیتے کا بچہ ایسے نظر آتا جیسے ابھی چھلانگ لگا کر کود پڑے گا۔ لڑکی دکان میں داخل ہوئی اور سمجھو سے اس کی قیمت پوچھی۔ سمجھو نے 2780 روپے قیمت بتا دی۔ لڑکی نا امید سی ہو گئی اور دکان سے باہر چلی گئی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 بجے کے قریب وہ دوبارہ دکھائی دی، لیکن دکان کے باہر رہی اور چیتے کے بچے کو دیکھتی رہی اور پھر نا امیدی کے عالم میں آگے بڑھی۔ سمجھو کو لڑکی پر رحم آنے لگا۔ اس سے اپنی زندگی کو وہ دن یاد آئے جب وہ لاچار یعنی غریب تھا اور ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر اس کا دل مچلتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے۔ آج اس لڑکی کے ہونٹوں پر ویسی ہی تھر تھراہٹ دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا۔ لڑکی کو چیتے کا بچہ پسند آیا تھا، لیکن اس کے پاس شاید اتنے پیسے نہ تھے۔ سمجھو کو اپنا مجبور بچپن اس لڑکی میں نظر آیا۔ تب اس نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی سے صرف لاگت کے پیسے لے گا۔ اس نے حساب لگا کر دیکھا تو 1780 روپے بنے، یعنی لڑکی کو بتائی ہوئی قیمت سے 1000 روپے کم۔ سمجھو لڑکی کا دل رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی ایک مرتبہ پھر دکان میں آئے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک مرتبہ دکھائی دی۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سمجھو سے کہا، چیتے کا یہ بچہ مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ سمجھو نے خوش دلی سے کہا کہ وہ اس سے صرف لاگت کے پیسے لے گا، صرف 1780 روپے۔ وہ خوش ہوگی تو وہ سمجھے گا کہ اس کا خدا اس سے خوش ہو گیا۔ لڑکی کی یہ نئی قیمت سن کر چونک پڑی اور حیرت سے کہا، 1000 روپے کم، ایک ہی بات میں 1000 کم۔ مجھے اپنے ملک میں بتایا گیا تھا کہ کشمیر میں دھوکہ بازی بہت ہوتی ہے۔ دکاندار سیاحوں کو ٹھگتے ہیں، یعنی لوٹتے ہیں۔ پہلے بڑی قیمت بتاتے ہیں، پھر اسے آدھی سے بھی کم رقم میں بیچتے ہیں۔ میں اس چیتے کے بچے کے صرف 500 روپے دوں گی۔ سمجھو ہکا بکا رہ گیا، یعنی سمجھو یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے لڑکی نے بڑے بازار میں اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہو، اسے بے عزت کر دیا ہو۔ وہ دھوکے باز نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس نے محبت اور ہمدردی دکھائی تھی. اس نے اپنے بتائے ہوئے چیتے کے بچے کو دیکھا اور اسے ایسا لگا کہ چیتے کا بچہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا خون پی رہا ہو. تو پیارے بچوں، یہ تھا اس کا خلاصہ. یعنی ہم کو جو یہ درد کا مارا جو کہانی ہے یا ڈرامہ ہے یا افسانہ ہے، یہ افسانہ ہے. تو اس افسانے کو ہمیں بہت شارٹ طریقے سے، بہت مختصر طریقے سے پیش کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. تو اس کے بعد 2-3 سوالات میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھے ہیں. آپ ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، سمجھو کیا بیچتا تھا. نمبر 2، لڑکی کو کون سی چیزیں پسند آئی. نمبر 3، سمجھو نے کیا سمجھ کر قیمت کم کر دی. سوالات میں اور ایک بار پڑھتا ہوں. سوال نمبر 1 ہے، سمجھو کیا بیچتا تھا. نمبر 2، لڑکی کو کون سی چیزیں پسند آئی. نمبر 3، سمجھو نے کیا سمجھ کر قیمت کم کر دی. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو یہ ویڈیو والا سبق جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.